اتنے زبان دراز گستاخ لوگوں کے اندر حیا نہیں رہتا، یاد رکھیں۔ جو آقا علیہ السلام کا گستاخ ہو گیا اس کے اندر حیا نہیں رہتا، کیونکہ حیا ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جسے آقا کا علیہ السلام کا حیا نہیں ہے، اس میں ایمان تلاش کرنا بے وقوفی ہے۔ بے ایمان اور بے حیا ایک ہی شخص کے دو عنوان ہیں۔ یہی وجہ ہے سامعین و ناظرین کہ اس وہابی امتیاز پلاموی دیوبندی میں حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ورنہ اس سے پہلے والی اس ویڈیو میں نے ثابت کیا تھا اسی دیوبندی وہابی امتیاز پلاموی کی گھر کی کتاب سے کہ طاہر القادری کی حیثیت ہمارے نزدیک کیا ہے۔ باوجود اس کے کمال بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بے حیا وہابی امتیاز پلاموی نے پھر اپنی ویڈیو کے تھمبنیل میں طاہر القادری کو بریلوی شیخ الاسلام لکھا ہے۔ اب اس پر لعنت اللہ علی الکاذبین کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ ویسے جو دیوبندی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک کام کریں کہ اس ویڈیو کو اور اس تھمبنیل والی ویڈیو کو، دونوں ویڈیو کو جناب امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی تک پہنچا دیں، اور ان سے آپ خود وضاحت طلب کر لیں کہ ابو ایوب دیوبندی کی کتاب سے جب ثابت کیا جا چکا ہے کہ سنیوں میں طاہر القادری کی کیا حیثیت ہے، پھر بھی آپ نے ان کو بریلوی شیخ الاسلام کیوں لکھا اور کیسے لکھ دیا؟ اور اگر ممکن ہو تو یہ بھی پوچھ لیں کہ آپ کو مفتی کی سند کس نے دے دی کہ اس طرح کی بے بنیاد باتوں کو اٹھا کر ویڈیو بناتے ہیں کہ آپ کے رد کی صورت میں دیوبندیت کی مٹی پلید کی جاتی ہے، اور آپ کی وجہ سے دیوبندیت کی بہت سی ایسی باتیں جو پردہ راز میں تھیں وہ اب باہر آ رہی ہیں، اور اس طرح دیوبندیت کی ایک عجیب تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے آپ کی وجہ سے۔ لہٰذا اگر آپ کو مخالف کے خلاف ہی ویڈیو بنانی ہے تو تھوڑی تحقیق کر لیا کریں اور ٹھوس دلائل کے ساتھ ویڈیو بنایا کریں تاکہ فریق مخالف سوچنے پر مجبور ہو جائے آپ کے دلائل دیکھ کر، مگر آپ تو دیوبندیت کی جگ ہنسائی پر اپنے مخالف کو ابھار رہے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل کی ایک بھی ویڈیو کا جواب آپ نے ابھی تک نہیں دیا، اس لیے اپنے پاپی پیٹ کے چکر میں دیوبندیت کی مٹی پلید نہ کریں اور نہ ہی کروائیں، پھر دیکھیں آپ کے یہ امتیاز پلاموی کیسے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ خیر سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں امتیاز پلاموی دیوبندی نے اس تھمبنیل والی ویڈیو جو کل ہی اپلوڈ کی گئی ہے اسی کا جواب آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی یہی شرح کرتے ہیں، لام الدراری ان کی کتاب ہے علی جامع البخاری، کہ تکفیریت کی دیواریں گرا دیں۔ میں گرانا چاہتا ہوں، 150 سال بڑا خسارہ ہو گیا، میرا آج اعلان ہے، 150 سال بڑی تباہی ہو گئی بر صغیر پاک و ہند۔ سامعین و ناظرین، طاہر القادری کی بات تو ہم آگے سنیں گے، مگر یہاں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ویڈیو پر اس وہابی امتیاز پلاموی دیوبندی نے لکھا کیا ہے۔ دیکھ لیں، ہندی میں اوپر والی لائن میں لکھا ہے کہ بریلوی شیخ کا اعلان، اور نیچے لکھا ہے ہم دیوبندی کو کافر نہیں کہیں گے۔ تو اب سامعین و ناظرین، آپ کو طاہر القادری کی پیش کردہ ویڈیو میں یہ تلاش کرنا ہے بغور کہ انہوں نے کہاں یہ بات کہی ہے کہ ہم دیوبندی کو کافر نہیں کہیں گے، اور اگر یہ نہ ملے تو کمنٹ باکس میں لعنت اللہ علی الکاذبین لکھ دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ مکار وہابی امتیاز پلاموی دیوبندی کیا کہہ رہے ہیں۔ محمد امتیاز پلاموی، معزز ناظرین، اس سے پہلے ایک ویڈیو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے، بریلی مذہب کے بڑے عالم، بریلی مذہب کے شیخ الاسلام کہے جانے والے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا۔ سامعین دیکھیے اس بے حیا بے غیرت کو کہ طاہر القادری کو بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے کہہ رہے ہیں، حالانکہ بریلی مذہب کہنے پر ان کو بار بار ثبوت دینے کے لیے کہا گیا، اور اگر ثبوت نہ دے سکے تو پھر اس صورت میں بولنا چھوڑ دے یہ کہا گیا، مگر وہ دیوبندی ہی کیا جو سیدھی سادھی بات مان لے۔ پھر ابھی 1-2 دن پہلے ہی میں نے کہا کہ اگر امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی اگر حلالی ہوگا، حرامی نہیں ہوگا تو ثبوت دے گا یا آئندہ ویڈیو میں بریلی مذہب کہنا چھوڑ دے گا، مگر اس بے غیرت وہابی امتیاز پلاموی دیوبندی نے اپنے حرامی ہونے کا واضح اقرار کر لیا، اور ابھی تک نہ تو ثبوت دیا اور نہ ہی کہنا چھوڑا۔ اب اس سے آگے کیا کہا جا سکتا ہے سامعین و ناظرین؟ خیر، اس بے حیا وہابی امتیاز پلاموی نے طاہر القادری کو بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والا، بریلی مذہب کے بڑے عالم اور بریلی مذہب کے شیخ الاسلام کہا ہے،
مطلب لگاتار 3 دفعہ اس بے غیرت وہابی امتیاز پلاموی دیوبندی نے اپنے حرامی ہونے کا اعلان کیا ہے، جس پر پچھلی ویڈیو میں جس کا تھمبنیل یہ ہے، اس میں امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی کے گھر کی کتاب کے حوالہ سے ثابت کیا جا چکا ہے کہ طاہر القادری کا ہم سنیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ وہابی امتیاز پلاموی دیوبندی اپنی بے حیائی سے باز نہیں آیا۔ تبھی تو خود طاہر القادری ہی نے بے حیا کے متعلق بتا دیا کہ وہ کیسا ہوتا ہے، جو آپ نے ویڈیو کے شروع میں سامعین و ناظرین سن لیا ہے۔ خیر، اب دیکھیں آگے یہ بے غیرت وہابی امتیاز پلاموی کیا کہہ رہے ہیں۔ اس بیان میں آپ نے سنا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب علماء دیوبند کی علمی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی مدرسوں سے لاکھ پلس طلباء فارغ ہو کر کے عالم بن کر کے نکل رہے ہیں، جبکہ بریلوی مدرسوں سے 20,000 بمشکل نکلے ہیں۔ اس طریقے سے علماء دیوبند کی خدمات کا اعتراف کر رہے تھے۔ اعتراف تو کر رہے تھے، مگر جناب بے غیرت وہابی امتیاز پلاموی طاہر القادری کو وہ نہیں معلوم ہے جو آپ کی کتابوں میں درج ہے۔ ان کو تو صرف یہ نظر آیا کہ کتنے فارغ ہوئے، مگر وہ ہوتے کیسے ہیں اور فارغ ہو کر کرتے کیا ہیں، یہ تو طاہر القادری کو یا تو معلوم نہیں ہے، اور اگر معلوم ہے تو پھر اس سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر چکے ہیں۔ لیکن میں یہاں صرف 2 حوالے آپ کے گھر سے پیش کروں گا، جس میں پہلا حوالہ اس پر کہ فارغ ہونے والے دیوبندیوں کا حال کیا ہوتا ہے، اور دوسرا حوالہ اس پر کہ وہ کرتے کیا ہیں۔ پہلے حوالے کے لیے یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے تحفۃ المدارس۔ اس کے صفحہ نمبر 92 پر ہی دیوبندی مذہب کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی نے دیوبندی فارغین کی پول کھول کر رکھ دی ہے۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں، جیسا کہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ صاحبو طلباء کا فارغ کرنا بہت عمدہ ہے، مگر وہ پہلے اہل تو ہوں۔ واللہ کس قدر افسوس ہوتا ہے جب بعض فارغین کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ قرآن کے اعراب بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ اس پر اعراب لگے ہوئے ہیں، اور ان کو دیکھ کر بھی غلطی کرتے ہیں، اور کتابوں کے اعراب تو وہ کیا خاک صحیح پڑھیں گے۔ بھلا ایسے نااہلوں کے فارغ کرنے سے کیا خوشی ہو سکتی ہے، بجز اس کے کہ اپنے ذمہ خیانت کا وبال رہے اور کچھ نفع نہیں۔ صاحبو مجھ کو سخت اندیشہ ہے کہ علماء سے، خصوصاً اہل مدارس سے کہیں اس کی باز پرس خدائے تعالیٰ کے یہاں نہ ہو۔ اس کی اصلاح کی جلد فکر کیجیے۔ تو سامعین و ناظرین، اس حوالہ سے صاف واضح ہو گیا کہ دیوبندی مدرسے کے فارغ ہونے والے کیسے ہوتے ہیں، ان کے اندر کتنی صلاحیت ہوتی ہے۔ اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ فارغ ہو کر یہ دیوبندی کرتے کیا ہیں۔ اس کے لیے آپ یہ کتاب دیکھیں جس کا نام ہے اسلام اور آج کا مسلمان۔ اس کے صفحہ نمبر 7 پر ہی دیکھیں زکریا کاندھلوی کے خلیفہ جناب مختار الدین کیا لکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں، جیسا کہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ بڑے بڑے دیندار اور پرہیزگار تہجد گزار مدرسین و متعلمین و مبلغین، یعنی مدرسہ میں پڑھنے والے بھی اور پڑھانے والے بھی اور تبلیغ کرنے والے بھی سودی لین دین کرتے ہیں اور معاملات کے کھوٹے ہیں اور کفریہ نظاموں کے ساتھ اتحاد و اتفاق کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود عام لوگوں کی نظر میں ان کے اسلام بلکہ پرہیزگاری پر بھی کوئی حرف نہیں آتا۔ تو کیا سمجھے جناب بے حیا وہابی امتیاز پلاموی، آپ کے مدرسوں سے فارغ ہونے والے کیسے ہوتے ہیں اور فارغ ہو کر کیا کیا کرتے ہیں، یہ سب آپ کے گھر میں موجود ہے۔ تو پھر ایک طاہر القادری کے کہنے سے یوں آپ کے اچھل کود کرنے کا کیا مطلب؟ سوائے حماقت کے اور کچھ تو مطلب نہیں نکلتا ہے۔ حالانکہ طاہر القادری کے بارے میں خود آپ کے مکی حجازی نے کیا کہا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کیسے معلوم ہوگا آپ کو؟ آپ کو تو دوسرے کے گھر میں جھانکنے سے فرصت ملے تب تو اپنے گھر کی خبر رہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے مولوی نے طاہر القادری کے بارے میں کیا کہا ہے۔ لیجئے سن لیجئے خود ہی۔ حضرت طاہر القادری نے ان کو کہا ہے، حضرت طاہر القادری کوئی حجت ہے، کوئی امام وقت ہے؟ وہ تو ماشاءاللہ خواب دیکھنے کا بادشاہ ہے، اس کی تو خوابوں کی دنیا ہے کہ حضور نے مجھے خواب میں حکم دیا ہے کہ تمہارے ادارے میں آؤں گا، میری ٹکٹ کا انتظام کرو۔ جو حضور کے نام پر ٹکٹ وصول کر کے چندے کھا جائیں، اللہ ہدایت دے بس۔ اب کیا کریں گے اور کیا کہیں گے جناب امتیاز وہابی؟ آپ ہی کے مولوی نے بتا دیا کہ طاہر القادری کوئی حجت نہیں ہے، مگر آپ ان کو حجت بھی بنا رہے ہیں اور غلط انتساب بھی کر رہے ہیں۔ مگر یہ سب تو آپ کو تب سمجھ میں آتا نا جب کہ آپ کے پاس غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی، مگر آپ نے تو غیرت بیچ کر چشمہ خرید لیا ہے، جو دیکھنے میں تو اچھا ہے لیکن اس سے آپ کو وہ نظر نہیں آتا جس سے آپ کی آنکھیں کھلے
اور آپ بے غیرتی سے باز رہ سکیں۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے یعنی بریلویوں نے اہل سنت کو قبر کھود کر دفن کر دیا ہے۔ جناب بے غیرت وہابی امتیاز پلاموی دیوبندی طاہر القادری کی اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ جگ ظاہر ہے، اس پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علاوہ اس کے آپ کا ضمیر بھی اگر ابھی تک مرا نہیں ہوگا تو آپ خود بھی اس کو غلط ہی کہیں گے جو طاہر القادری نے کہا ہے، ورنہ آپ کی جہالت و بدفہمی اور بے غیرتی تو روز روشن کی طرح اس چینل سے واضح کیا جا چکا ہے، جس کی ایک کڑی آج کی یہ ویڈیو بھی ہے۔ لہٰذا طاہر القادری نے کیا کہا کیا نہیں کہا، جب وہ حجت ہی نہیں ہے اور ان کا ہم سے اور ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں کہہ رہے ہیں اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر اس ویڈیو کے ذریعے آپ کی جہالت، آپ کی بے غیرتی دکھانی تھی، اس وجہ سے آپ کی اس ویڈیو کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور ویڈیو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو سن کر کے دیکھ کر کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ طاہر القادری صاحب بخاری شریف کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ سبق پڑھاتے ہوئے ایک حدیث کی تشریح کرنے کے لیے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند مدرسے کے سرپرست تھے اور علماء دیوبند میں سے ایک بڑے عالم مانے جاتے ہیں، بڑے بزرگ ولی کامل مانے جاتے ہیں۔ دیوبندی اور ولی کامل، واہ کیا مذاق ہے۔ جناب بے غیرت وہابی امتیاز پلاموی، آپ نے کس منہ سے جناب رشید احمد گنگوہی کو ولی کامل کہہ دیا؟ حالانکہ آپ کے گھر میں تو کسی کو ولی کہنا جائز ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، ثبوت بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے اصلاح دل، اور اس کے صفحہ نمبر 161 پر آپ کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی نے کیا کہا ہے دیکھ لیجئے۔ صاف لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بزرگ کو شیخ کہنا جائز ہے، البتہ ولی کہنا جائز نہیں۔ مگر جناب امتیاز وہابی، آپ ہیں کہ ناجائز کام کرتے ہوئے اپنے دیوبندی مذہب کے بانی جناب رشید احمد گنگوہی کو ولی کامل کہہ رہے ہیں، جو آپ کے اپنے گھر سے جاہل ہونے اور اپنے اکابر کی تعلیمات سے نابلد ہونے کی واضح دلیل ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی کتاب ہے لامع الدراری علی جامع البخاری۔ اس کتاب کے حوالے سے بہت ہی شاندار تفسیر کی ہے اور اس کتاب کی تعریف کرنے لگے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ مولانا رشید احمد گنگوہی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایمان افروز بات کہی ہے۔ اس کے بعد تشریح کرنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی کتاب پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے دماغ کے اندر نفرتیں بھر گئی ہیں۔ 1.5 صدی سے ہم نے بہت ایک دوسرے کو کافر بنا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ آج سے ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے، تکفیر، اور اس کے بعد اپنے بچوں سے بھی، اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی یہ وعدہ لیا کہ آپ بھی وعدہ کریں کہ آج کے بعد سے ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے۔ دیکھیں آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا یہ بیان مکمل سنیں، آپ کو باتیں معلوم ہو جائیں گی کہ انہوں نے کیسی باتیں کہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ طاہر القادری ایک طرف سے نکلنے کے بعد دوسری طرف پناہ کی تلاش کر رہے ہوں، اس لیے رشید احمد گنگوہی کی کتاب کی عبارت کے بہانے سے بات چھیڑ دی، ورنہ رشید احمد گنگوہی کی جس بات کی تعریف کی ہے انہوں نے، وہ علماء اہل سنت کی کتاب میں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عشق و محبت سے لبریز طریقے سے موجود ہے۔ مگر جناب طاہر القادری کو تو کچھ اور ہی مطلوب ہے، اس لیے وہ رشید گنگوہی کی تعریف کر رہے ہیں۔ چلیے اب ان کی بھی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایسا انہوں نے کیا کہہ دیا ہے جس پر یہ بے غیرت وہابی امتیاز پلاموی اچھل کود مچا رہے ہیں۔ مگر ساتھ ہی سامعین و ناظرین، طاہر القادری کے بیان میں آپ کو یہ بات بھی تلاش کرنی ہے جو کہ ویڈیو پر اس بے غیرت وہابی نے لکھی ہوئی ہے، اور نہ ملے تو لعنت اللہ علی الکاذبین کمنٹ باکس میں لکھ دینا ہے آپ کو۔ دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس بے غیرت وہابی امتیاز پلاموی پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی یہی شرح کرتے ہیں۔ لامع الدراری ان کی کتاب ہے علی جامع البخاری۔ علامہ رشید احمد گنگوہی وہ بڑی دلچسپ ایمان افروز بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ما نظرنا منظرا کان اعجب الینا، جو منظر اس دن نظر آیا حضور کے چہرے کا وہ اس سے زیادہ اعجب منظر نہیں تھا۔ لکھتے ہیں کہ وہ نماز تو پڑھ رہے تھے مگر کنکھیوں سے، نماز پڑھ رہے تھے مگر کنکھیوں سے، آنکھوں سے حضور علیہ السلام کے حجرہ مبارک پر انہوں نے آنکھیں گاڑی ہوئی تھی، وہ جاری مبارک جہاں دروازہ کھلتا ہے پر نماز رہے تھے، روح بقبلہ تھے حالت نماز میں، مگر آنکھوں کو کنکھیوں سے حجرہ رسول کی طرف گاڑا ہوا تھا کہ شاید نکل آئیں، شاید نکل آئیں۔ آپ دیکھیے کیفیت کیا تھی۔ اور وہ تو پھر جب انہوں نے احساس کیا کہ پردہ اٹھ رہا ہے
मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब लिखते हैं कि जो ही पर्दा उठा तो अपने चेहरों को पलट दिया, उन्होंने हुजरा मुस्तफा की तरफ तकने लग गए चेहरा मुस्तफा को। हम एक दूसरे की किताबें पढ़ते नहीं हैं, इसलिए नहीं पढ़ते कि नफरतें हो गई हैं, आपस में बोध हो गए हैं, फासले हो गए हैं। कोई किसी को काफिर, मुर्तद और गुस्ताख रसूल बनाया जा रहा है, कोई किसी को बिदती और मुशरिक बनाया जा रहा है। मुसलमान बचा कौन है हमारे पास? ये दीवारें गिरा दें। आज आप इस दरसे बुखारी के बाद दीवारें गिराने को तैयार हैं? हाथ खड़ा करके बताएं मुझे। ये तकफीरियत की दीवारें गिरा दें, मैं गिराना चाहता हूं। 150 साल बड़ा खसारा हो गया। मेरा आज ऐलान है, 150 साल बड़ी तबाही हो गई बर्रे सगीर पाक व हिंद में। ये तकफीरियत और तबईदियत, एक दूसरे को बिदती बना के जहन्नुम धकेलना और एक दूसरे को काफिर और मुशरिक बनाना और एक दूसरे को गुस्ताख रसूल बनाकर जहन्नमी बनाना, इन दीवारों को गिरा देने का ऐलान कर रहा हूं। आप मेरे साथ मुत्तफिक हैं? ऐलान करें इस डिक्लेरेशन में, हाथ उठाएं। ये डिक्लेरेशन है आज का, ये एलामिया है। नफरतों की दीवारों को गिरा रहा हूं। उम्मत मुत्तहिद हो मोहब्बत रसूल पर, इश्क रसूल पर, मुताबात रसूल पर, हदीस रसूल पर, सुन्नत रसूल पर। मोहतरम सामईन, ताहिरुल क़ादरी की पूरी वीडियो जो कि इस बेगैरत वहाबी इम्तियाज़ पलामवी ने पेश की थी अपनी वीडियो में, उसे आपने मुलाहिज़ा फरमा लिया है। क्या आपको कहीं भी ये बात मिली कि हम देवबंदी को काफिर नहीं कहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर अब आपको क्या करना है? कमेंट। तो वीडियो को रोकिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब सामईन व नाज़रीन, ताहिरुल क़ादरी की इन बातों पर क्या कहा जाए? बहुत कुछ मैं कह ही चुका हूँ, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि ऐसे लोग जब अपनी जमात से अपने करतूतों की वजह से निकाले जाते हैं तो ऐसे ही इत्तेहाद व इत्तेफाक की बातें करते हैं, दावत देते हैं, जिसकी कई मिसाल मैं देवबंदी मज़हब में भी पेश कर सकता हूँ। फ़िलहाल एक को यहाँ पेश करता हूँ, और ये हैं जनाब सलमान नदवी। ये देखें, ये जनाब भी इसी तरह इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। हालांकि देवबंदी लोग ही इनको क्या क्या नहीं कहते हैं, जिसको अगर जमा किया जाए तो एक अलग ही तमाशा हो जाएगा। लिहाजा इन सब से सरफ़े नज़र करते हुए देखें ये जनाब सलमान नदवी कैसे इत्तेहाद की दावत दे रहे हैं और किन किन लोगों से इत्तेहाद की दावत दे रहे हैं। और हमारा नाम मुसलमान है। मैं उनसे आगे बढ़कर एक बात इस मौके पर कह रहा हूं, हमारे दरमियान कोई शिया और कोई सुन्नी और कोई बरेलवी और कोई देवबंदी, ये तफरीक की वो सिंबल और अलामतें हैं जिनका जवाज ना कुरान ने पेश किया है, ना हदीस नबवी ने पेश किया है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो चमन बंदी फरमाई और जिस तरह ये बागीचा इस्लाम का तैयार किया, औस और खजरज को और कबीले कुरैश को जिस तरह बाहम मुत्तहिद फरमाया, आज की दुनिया में जरूरत है कि मुसलमान पूरे इत्तेहाद के साथ बातिल ताकतों का, सहयूनियत और यहूदियत का और दुनिया की बड़ी बड़ी जाबिर सल्तनतों का मुकाबला करें। उनके दरमियान इत्तेहाद होगा और हर फिरके वारियत से और हर तरह के इंतशार से वो बालातर होंगे और अपनी वहदत का सबूत देंगे, तब वो इस्लाम की सही माना में नुमाइंदगी कर सकेंगे। तो क्या ये बेगैरत वहाबी इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी और इनकी छोटी बड़ी तमाम ज़ुर्रियत अपने इस मौलवी सलमान नदवी के कहने के मुताबिक शियों से इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो ऐलान करें, और अगर नहीं तो क्यों, वजाहत बयान करें। हालांकि देवबंदियत वैसे भी अपनी इब्तिदा से ही शियों से गठजोड़ बनाए बैठी है, जिस पर सबूत भी एक वीडियो में दिए जा चुके हैं। मज़ीद ज़रूरत पड़ने पर भी इंशाअल्लाह ताला और भी हवाले पेश किए जा सकते हैं। और अब तो सामाईन, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने यूट्यूब ओपन किया तो देखा कि इम्तियाज़ पलामवी ने अभी कुछ देर पहले ही ये वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है, जिसमें देवबंदी मज़हब के इस जनाब ने ताहिरुल क़ादरी के इस अमल को, जिसको आपने वीडियो की सूरत में मुलाहिज़ा फरमाया है, उसे सराहा है, पसंद किया है, बल्कि तारीफ़ की है। ऐसे में इम्तियाज़ पलामवी और तमाम देवबंदी ज़ुर्रियत को कहना चाहता हूँ कि अपने घर की खबर रखा करें आप लोग, और आपके अकाबिर ने कब क्या कहा है वो भी याद रखा करें, ताकि यूँ आप लोगों को ज़िल्लत व रुसवाई का सामना न करना पड़े। सामाईन, यहाँ मौका महल के पेश नज़र ताहिरुल क़ादरी के इस बयान पर खुशी मनाने वाले तमाम देवबंदियों को उनके घर का रास्ता दिखा देना ज़रूरी समझता हूँ, ताकि इन लोगों का दिमाग ठिकाने लगे। इसके लिए सबसे पहले आप ये देखें किताब इत्तेफाक व इत्तेहाद, इसके सफ़ा नंबर 32 पर अलाउद्दीन क़ासिमी देवबंदी ने क्या लिखा है ये देखें। लिखा है, जैसा कि आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं,
کہ باطل پر اتحاد جائز نہیں، حق پر اتحاد صحیح۔ اور اس کے تحت لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس اتفاق کی جڑیں اکھاڑ دیں اور اہل باطل سے صاف صاف بیزاری کا اعلان کر دیا اور فرما دیا کہ قیامت تک کے لیے ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت و بغض قائم ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ اہل باطل کے ساتھ اس طرح اتفاق کرنا محمود نہیں کہ وہ اپنے باطل پر جمے رہیں اور اسی حالت میں ہم ان سے اتفاق کر لیں، بلکہ اس صورت میں تو ان سے بیزاری اور اختلاف و عداوت رکھنا ہی مطلوب ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے کیا، اور انہی کی اقتداء کا حق تعالی ہم کو حکم فرما رہے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، اس حوالے سے معلوم ہوا کہ حق کا باطل سے اتحاد محمود نہیں بلکہ مذموم ہے۔ چلیں اب ایک اور حوالہ دیوبندی کتاب ہی سے ملاحظہ فرما لیں۔ یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے اتحادی فتنہ۔ نام دیکھیں کیا ہے؟ اتحادی فتنہ، مطلب اتحاد کے ذریعے بھی فتنہ ہوتا ہے۔ خیر، یہ کتاب کسی ایرے غیر دیوبندی کی نہیں ہے، بلکہ دیوبندیوں کے مجاہد ملت ہیں جناب قاضی مظہر حسین، انہی کی یہ کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 8 کو دیکھیں کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے، جیسا کہ آپ پڑھنا چاہیں تو خود بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ اس پرفتن دور میں اتحاد اتحاد کا نعرہ بلند ہے، جس کی وجہ سے اتحاد کی مخالفت کرنے والا ہدف طعن بنایا جاتا ہے۔ لیکن قابل فکر امر یہ ہے کہ کیا شہد اور زہر کا، مرض اور صحت کا، اور حب اور بغض کا اتحاد بھی کارگر ہو سکتا ہے؟ جس طرح سیلاب کی روک تھام کے لیے سیلاب میں ڈوبونے والوں کو اور آگ سے بچاؤ کے لیے آگ میں جھونکنے والوں کو شریک کار اور معاون نہیں بنایا جا سکتا، اسی طرح منکرین سنت اور منکرین صحابہ کو بھی ان خالص دینی مدارس کی تنظیم و اتحاد میں شریک کار نہیں بنایا جانا چاہیے۔ تو سامعین و ناظرین، میرے خیال سے اس پر مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ثابت ہو گیا کہ باطل کے ساتھ حق کا کسی بھی صورت اتفاق و اتحاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ شرعاً نہ تو محمود ہے اور نہ ہی مطلوب۔ لہٰذا طاہر القادری کے بیان پر بندر کی طرح اچھل کود مچانے والے دیوبندیوں کو چاہیے کہ پہلے اپنے گھر کی ان کتابوں اور مولویوں کی باتوں کو سامنے رکھیں اور غور کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور اگر اتحاد کی اتنی کھجلی مچی ہوئی ہے اس بے غیرت امتیاز پلاموی دیوبندی وہابی کو، تو پہلے جناب سلمان ندوی کے قول کے مطابق شیعہ سے اتحاد کر کے دکھائیں۔ مگر جب شیعوں سے اتحاد کرنے چلیں گے تو آپ کو آپ کے گھر ہی سے یہ تحفہ ملے گا، اور آپ بھی شیعوں کے ساتھ کفر کے گڑھے میں لڑھکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیں اور ہر کسی کو ہم اہل سنت و جماعت سے منسوب کر کے آپ دیوبندی وہابی کچھ بھی مت بکا کریں، ورنہ حال جو ہوگا اس کا اب تک آپ کو اندازہ ہو ہی چکا ہوگا، بشرطے کہ ضمیر آپ کا زندہ ہو اور غیرت نام کی کوئی چیز آپ کے پاس ہو۔ بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر لگے شیئر کرنے کے قابل یہ ویڈیو ہے تو لازمی اسے 2-4 جگہ آپ حضرات شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔